لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطهرين وابنه الغوث العظم الجيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پورا مجمع خیر و برکت کے لیے اور درود شریف پڑھ لیجئے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان نورانی تاجدار کربلا کانفرنس، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، جس کے انعقاد کرنے والے مدرسہ اہل سنت نوریہ سبحانیہ ریاض العلوم کے تمام ارکان اور محب گرامی جناب محترم قاری محمد وسیم صاحب، الحاج سیٹھ محمد صدیق صاحب، سیٹھ شیدہ حسین صاحب، سیٹھ سمیع اللہ صاحب، یہ جملہ حضرات، میں سارے ارکان کے نام نہیں جانتا ہیں. رب العزت ان حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے. آپ حضرات کو سب سے زیادہ خوشی ہونی چاہیے کہ آپ کے اس اسٹیج پر آپ کے اسی حلقہ انتخاب سے منتخب کیے گئے شہزادہ مخدوم حضرت محترم علامہ صاحب الفضیلت سہیل اشرف صاحب قبلہ مدہ ذلہ العالی MLA تشریف فرما ہیں اسٹیج پر. ابھی حضرت سید صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ سبحانی صاحب، میں اس کانفرنس کے لیے بڑی دقتوں کا سامنا کیا ہوں. ایروپلین سے دلی گیا، دلی سے آیا، اس کانفرنس میں فوراً شریک ہو رہا ہوں. اگر آپ حضرات سے ان کو محبت نہ ہوتی تو اپنا قیمتی وقت ایسے ماحول میں یہ آپ کو کیوں دیتے؟ ان کا آنا قوم و ملت کے لیے ہمدردی کا اعلان ہے. اور میں نے تو کئی جگہوں پر کہا
کہ سید سہیل اشرف کسی آسان آدمی کا نام نہیں ہے، بلکہ قوم و ملت کے لیے ایک مضبوط چٹان مدبر انسان کا نام ہے۔ ان کے گھر میں دولت کی کمی نہیں، ان کے تو جد اعلیٰ سرکار سیدنا مخدوم اشرف کچھوچھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سلطنت کو اسی قوم و ملت کے فروغ کے لیے ٹھوکر مار دی تھی۔ تو یہ اقتدار کے لیے نہیں بلکہ قوم کو دینی اور ملی اعتبار کے لیے قوم کے سامنے آتے ہیں۔ اس لیے جب آپ کو ہمیں یہ آواز دیں تو ہمارے اور آپ کے اوپر دینی اور ملی فریضہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ایک شہزادے مخدوم، قوم ملت کے درد رکھنے والے مجاہد، ملک کے اچھے سیاسی لیڈر حضرت علامہ سید سہیل اشرف صاحب قبلہ کا ساتھ دیا جائے۔ تو آپ حضرات اس بات پر راضی ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے سب۔ نہیں، کچھ ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں، پیارے امام حسین کی محفل ہے، ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں، یہ گرا لو۔ اب جب سید صاحب قبلہ آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کو سید پسند ہے، مخیر قوم جو ہو وہ پسند ہے، کہ گلی اور گٹر میں اور شراب کے نشے میں دھت رہنے والے پسند ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں جو شراب سے نفرت کرائے، جو اچھی راہ پر چلے اور چلائے، جو خود شریف اور سارے لوگوں کو شرافت کا پیغام دے، جس کا مشن قوم کے لیے ایجوکیشن ہو اور شکشا کا معاملہ آگے بڑھا کر کے قوم کے بچوں کا مستقبل سنوارے۔ ہمیں ایسے بہترین سیاسی لیڈر اور اپنے دین کے معاملات میں رہنما کی ضرورت ہے۔ میں تمام کمیٹی کی طرف سے MLA سید سہیل اشرف صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ قوم کی ہر بات کا جواب رات کی تاریکی میں بھی قوم پکارے، اپنے جھوپڑے سے پکارے تو دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ اب درود شریف پڑھیے، پھر بات آگے بڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آئیے حسب معمول سب سے پہلے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ 14ویں صدی کے مجدد اعظم امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان کی مقدس نعت پاک سے بیان کا آغاز ہو۔ اعلیٰ حضرت اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہتے ہیں۔ نعت کا مطلب کہ سرکار کی تعریف نظم میں کرتے ہیں۔ اور سرکار کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 63 سالہ مقدس زندگی ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے اور ہم آقا کے جلووں کا نظارہ کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چوکھٹ سے آواز آ رہی ہے کہ سارے لوگوں کے لیے یہ در کھلا ہوا ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مانگنے والا تیرا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا در کریم سب کے لیے کھلا ہے۔ میرے آقا کا جود، سرکار کی بخشش ایسا ہے کہ جو بھی آقا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دے، سوال عرض کر دے، چاہے مدینہ شریف میں حاضر ہو کر اور چاہے دنیا کے کسی گوشہ سے،
تو آقا اپنے اس چاہنے والے کے ہاتھ کو خالی نہیں فرماتے، اس لیے کہ رب نے انہیں اپنا محبوب بنایا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم الفرقت فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یا رسول اللہ میں تو مالک کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو سارے لوگ سرکار کے کرم سے روزی پا رہے ہیں، سرکار کا عاشق ہو وہ بھی، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلواریں اٹھانے والا ہو وہ بھی، سرکار کے عشق میں رات میں تنہائی میں آنسو بہانے والا ہو وہ بھی، اور بزم انجمن میں نبی کونین کی نعت گنگنانے والا ہو وہ بھی، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم والے دسترخوان سے سارے لوگ سیراب ہو رہے ہیں، سارے لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے، چاہے وہ آسمان والے ہوں، چاہے زمین والے ہوں، چاہے جیسے ہوں، سب سرکار کے خوان کرم ہی سے پرورش پا رہے ہیں۔ اور سرکار کا خوان کرم ہے کیا؟ ساری زمین اللہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، اور یہ اللہ کی ساری نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں ہی کے لیے رکھا ہے، اپنے محبوب کے صدقہ میں رکھا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ سارا زمانہ آپ کا مہمان ہے، یا رسول اللہ آپ سب کے میزبان ہو۔ آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، اور صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا 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 تیرا۔ اللہ اکبر، وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا در کریم ہے، کہاں کہاں اپنے رسول کے کرم کا انکار کرو گے؟ جہاں دیکھو وہی رسول کے کرم کا بادل برس رہا ہے، جہاں دیکھو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کے دھارے چل رہے ہیں، جہاں دیکھو وہی سرکار کے کرم سے سیراب ہو رہا ہے۔ آقا کا کرم دیکھو گے تو آؤ ذرا دیکھو، آقا کے کرم کا حال یہ ہے کہ ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا، بچپن ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے کفالت میں ہیں بظاہر، ابو طالب حضرت علی کے باپ کے پاس مکہ کے لوگ آئے، سردار قریش قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، سارے لوگ پریشان ہیں، اے سردار قریش اب کیا ہوگا؟ بھوک مری کے سب شکار ہیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، جانور پیاس سے مرنے لگے ہیں۔ تو اب سردار قریش ابو طالب کا انداز دیکھو، وہ یوں ہی جا کر کے خانہ کعبہ کی دیوار پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے دعا مانگ سکتے تھے، غلاف کعبہ وہ پکڑ لیتے، لیکن نہیں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لیا، کعبہ شریف کے دیوار کے قریب بیٹھ گئے، غلاف کعبہ اپنے ہاتھ میں لیا اور عرض کرتے ہیں پروردگار یہ حسین و خوبصورت چہرے والا بچہ ہے، اس کے توسل سے میں تیری بارگاہ میں بارش مانگتا ہوں، بارش عطا فرما دے۔ تب تک بادل کے جھنڈ اٹھے، چھا گئے، بارش ہونے لگی، اور جب بارش ہونے لگی تو سرکار کے چچا حضرت علی کے باپ ابو طالب سرکار کا چہرے کریم دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یستسقی الغمام بوجہی شمال الیتام عصمت للاراملی۔ اللہ اکبر، اس حسین چہرے والے سے بارش مانگی جاتی ہے، یہ یتیموں کے پناہ دینے والے ہیں اور بیوہ عورتوں کے سہارا ہیں، یہ سب کو امن و امان عطا فرمانے والے ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، اور بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔
دیکھو کتنی عطا ہے نبی کونین کی. بات آ گئی تو میں عرض کر دوں, میرے سرکار کی نگاہ پاک جب ہند کی طرف ہے تو کیا رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کی نگاہ کربلا کی طرف نہیں اٹھ رہی ہے؟ آپ ذرا غور فرمائیں, مدینہ شریف کی سرزمین ہے, نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مقدسہ پر تشریف فرما ہیں, دروازے پر میرے سرکار کھڑے ہیں, آقائے کریم کے لبہائے ناز پر مسکراہٹ ہے, سرکار مسکرا رہے ہیں. میرے آقا کے مسکرانے کا انداز یہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی میرے سرکار ٹھٹھا کر کے نہیں مسکرائے, میرے آقا نے قہقہا نہیں لگایا, بلکہ میرے آقا کو جب انتہائی مسکراہٹ آتی تھی تو سرکار کے لبہائے پاک سے دندان مبارک ظاہر ہوتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ سورج کی شعاعیں پھیل رہی ہیں. میرے آقا مسکرا رہے ہیں اور سرکار کے لب پر جب مسکراہٹ آ جائے تو نبی کونین کے لبہائے پاک کا حال کیا ہوگا؟ اعلی حضرت عظیم البرکت اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. اللہ اللہ. میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا, ہاں میں ہند کی طرف دیکھ رہا ہوں, میں ہندوستان کی طرف دیکھ رہا ہوں, ہند سے مجھ کو وفا کی خوشبو آ رہی ہے, ہندوستان سے مجھے وفا کی خوشبو آ رہی ہے. یہ نبی نے فرمایا. ڈاکٹر اقبال نے اسی کی ترجمانی کی ہے, میر عرب کو آئی بوئے وفا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کی خوشبو ہیں کون؟ سرکار سلطان الہند غریب نواز ہیں, سرکار بختیار کاکی ہیں, سرکار نظام الدین محبوب الہی ہیں, سرکار نصیر الدین چراغ دہلی ہیں, سرکار بندہ نواز گیسو دراز ہیں, سرکار مخدوم کچوچھا ہیں, سرکار سیدنا غازی پاک بہرائچی ہیں, بزرگان دین مارہرہ متحرہ شریف ہیں, بزرگان دین دہلی ہیں, بزرگان دین بریلوی ہیں, یہ سرکار سیدنا اعلی حضرت ہیں, یہ مجددین اسلام ہیں. وفا کی خوشبو یہی ہے, میر عرب کو آئی بوئے وفا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. اس لیے یہ لال و گوہر ہندوستان میں اب بھی موجود ہیں, اب بھی نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفا کی خوشبو دینے والے الحمدللہ موجود ہیں. اسی لیے تو کہا کہ کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے, معطر ہے اسی کوچا سے اپنا صحرا بھی, کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. سرداد نداد دست در دست یزید, حقہ کی بنائے لا الہ ہست حسین, اور اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے؟ یک ضرب ید اللہ, یک سجد شبیری, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حضرات آپ آئیے تجزیہ کیجئے اور جائزہ لیجئے کہ شروع سے لے کر کے اب تک اور قیامت تک یہ دستور رہے گا اور یہ انسانوں کا فطری قانون رہے گا کہ کوئی بھی کوئی کام کرتا ہے تو اپنے اس کام کا نتیجہ ڈھونڈتا ہے, اپنے اس کام کے انجام پر غور کرتا ہے. آپ تجارت کرتے ہیں, آپ کو امید نفع کی ہوتی ہے, آپ ملازمت کرتے ہیں, آپ کو امید مشاہرے کی ہوتی ہے, تنخواہ کی ہوتی ہے, آپ محنت و مزدوری کرتے ہیں, آپ کو اجرت دی جاتی ہے. آپ دنیا کے کسی بھی انسان کا کوئی کام لے لیجئے, چاہے وہ سماجی کام ہو, اقتصادی کام ہو, معاشرتی کام ہو, کیسا بھی کام ہو, آدمی اپنے ہر کام کا اجرت چاہتا ہے, اپنے کام کے نفع کو دیکھنا چاہتا ہے, اپنے کام کے نتیجے کو چاہتا ہے. اب آئیے ذرا غور فرمائیے, رب نے کرم فرمایا اپنے بندوں پر اور اپنے آخری محبوب پیغمبر حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب 40 برس کے بعد اعلان نبوت کا حکم عطا فرمایا, محبوب اپنی نبوت کا اعلان فرما دو. آج ایک جملے کی یہ بھی تشریح میں کر دوں, کچھ لوگ جملہ کہہ دیا کرتے ہیں اور کچھ کتابوں میں بھی لکھ دیا کرتے ہیں کہ نبی کونین کو نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے. میں عرض کرتا ہوں یہ جملہ بدلو تاکہ عقیدے کا جنازہ نہ نکلنے پائے. صحاح ستہ کی حدیثوں میں سے ایک حدیث کی کتاب ہے جس کا نام جامع ترمذی ہے.
तिरमिजी में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, आप कब से नबी हैं? नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन तो नबियों व आदम बैन रूह वल जसद, मैं उस वक्त से नबी हूं जब हजरत आदम आबोगिल के दरमियान मंजिल तय फरमा रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत को बताया। अब 40 साल के बाद ऐलान नबूवत का हुक्म मिलता है। 40 साल के बाद क्यों ऐलान नबूवत का हुक्म मिलता है? 25 बरस के बाद रब ताला ऐलान नबूवत का हुक्म दे देता, 15 बरस के बाद ऐलान नबूवत का हुक्म दे देता। तो अगर इस उन्वान पर मैं बयान करना शुरू करूंगा तो जो मैंने आयते करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है उसके ताल्लुक से बात रह जाएगी। आप आगे बढ़िए और देखिए, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। ये के बाद दीगरे लोग इस्लाम में दाखिला लेना शुरू हुए। नबी कौनैन ने मक्का शरीफ में ऐलान नबूवत फरमाया और मक्का से इस्लाम फैलना शुरू हुआ। मक्का के लोगों ने बहुत तंग करना शुरू किया, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रब ताला की मशीयत हुई कि महबूब, जब तक मेरी मर्जी मक्का से तुम्हारी मौजूदगी में इस्लाम को फैलाना था, मैं तुम्हारी मौजूदगी में इस्लाम को बढ़ाता रहा। मेरा मंशा ये है, अब मक्का से आगे बढ़ो और मदीना से इस्लाम की तबलीग शुरू हो जाए। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा करके मक्का से मदीना तैयबा आ गए। सरकार ने हिजरत की है, मदीना तैयबा में तशरीफ लाए हैं। इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है। इस्लाम के नशर इशाअत के लिए नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जिंदगी पाक की मसरूफियत बढ़ती चली जा रही है। सहाबा ने देखा कि जैसे हमारी जिंदगी के लवाजमात हैं, जैसे हमारी जिंदगी की जाहिरी जरूरतें हैं, ऐसे मेरे आका के भी जाहिरी जिंदगी के लिए कुछ जरूरियात हैं। तो सहाबा ने आपस में मशवरा किया कि या रसूल अल्लाह, हम ये चाहते हैं कि आपकी बारगाह में हम सारे सहाबा जो आप खिदमत दीन कर रहे हैं, तबलीग इस्लाम फरमा रहे हैं और आपको इससे फुर्सत नहीं है, आपके जिंदगी के लवाजमात हैं, उसके लिए हम सब कुछ आपकी बारगाह में बतौर वजीफा नजराना पेश कर दिया करें, जिससे आपके जिंदगी के जरूरियात पूरे होते रहें। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जैसे सहाबा ने यह नजराना पेश करने के लिए अपील की, तब तक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयत नाजिल हो जाती है और रब ताला इरशाद फरमाता है कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, महबूब तुम फरमा दो, मैं खिदमत दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता हूं, मुझे खिदमत दीन पर उजरत नहीं चाहिए, मुझे खिदमत दीन पर कोई कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, महबूब तुम कह दो, मुझे तबलीग इस्लाम पर उजरत नहीं चाहिए, तबलीग इस्लाम पर मैं उजरत नहीं ले रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया तो सरकार आयते करीमा का दूसरा टुकड़ा तिलावत फरमा रहे हैं। हाँ, मेरा रब ये इरशाद फरमा रहा है, इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, हाँ हमारे कराबतदारों की मोहब्बत करो, हमारे घर वालों से मोहब्बत करो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया, इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, मेरे कराबतदारों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में होनी चाहिए, उनसे तुम मोहब्बत करो। इतना ऐलान होना था। आओ जरा देखो, सहाबा बैठे हैं। हजरत साद बिन वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हो, ये हजरत साद बिन वक्कास हैं जो अम्र मैदान करबला में हजरत इमाम अली मकाम पर पहला तीर चलाया था और 22,000 लश्कर कस्बे सालार बन करके गया था। उसी के बाप हजरत साद बिन वक्कास हैं। हजरत साद बिन वक्कास अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये आयत नाजिल हुई है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, तबलीग इस्लाम पर फरमा दो मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। मेरे आका ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन आगे जो रब इरशाद फरमाता है, इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, या रसूल अल्लाह, कराबतदारों से मोहब्बत हम करें तो आपके कराबतदार कौन हैं? आकाए करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मन कराबत का, आपके कराबतदार कौन है? आका इरशाद फरमाते हैं, कराबती अल हसन वल हुसैन व फातिमा व अली। अब आकाए करीम ने इरशाद फरमाया, मेरी कराबत हसन है, हुसैन है, अली है। हजरत फातिमा को फरमाया फातिमा है। सारे सहाबा सुन रहे हैं कि यह आयत खातूले जन्नत फातिमा जहरा, हजरत अली, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन के बारे में नाजिल हुई है। इसको आयत मवद्दत कहते हैं। रब ने कुरान फरमा दिया कि हुसैन से मोहब्बत करो,
رب نے قرآن میں حکم دے دیا کہ میرے محبوب کے قرابت داروں سے مودت کرو. اسی لیے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے حسین کو چاہا اس نے مجھ کو چاہا, اور جس سے حسین راضی ہو گئے اس سے میں راضی ہوں, اور جس سے میں راضی ہوں اس سے اللہ راضی ہے, اور جس سے اللہ راضی ہو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت اہل سنت, نوری مسجد. آیت مودت ذہن میں رکھو. قرآن کا ایک حوالہ یہ لو, دوسرا حوالہ دے رہا ہوں. حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن, ان کے باپ ان کی ماں کے تعلق سے قرآن میں رب تعالیٰ آیتیں نازل فرما رہا ہے اپنے محبوب پر. ذرا دیکھو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ام المومنین حضرت ام سلمہ کے حجرے پاک میں تشریف فرما ہیں. تب تک سرکار پر آیت کریمہ نازل ہوئی. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آیت لے کر کے آ گئے. انما یرید اللہ یذهب انما یرید اللہ عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے اپنے محبوب پر قرآن کی آیت نازل فرما دیا. محبوب, اللہ چاہتا ہے کہ تم سے اور تمہارے گھر والوں سے آلودگی کو پاک فرما دے. ویطہرکم تطہیرا, اور تمہیں خوب خوب پاک فرما دے. جیسے یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی وہ چادر شریف جس کو مزمل کہا جاتا ہے اس کو اپنے دست نبوت میں لے لیتے ہیں اور سرکار پھیلاتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں علی ادھر آ جاؤ. حضرت علی پہنچ گئے سرکار کی بارگاہ میں. فاطمہ تم ادھر آؤ. حضرت فاطمہ پہنچ گئیں. علی حسین تم ادھر آؤ. حضرت امام حسین پہنچ گئے. حسن تم آؤ. حضرت امام حسن پہنچ گئے. یہ چاروں نفوس قدسیہ بارگاہ رسالت میں دوزانوں بیٹھ جاتے ہیں. نبی کونین تشریف فرما ہیں. ام المومنین حضرت ام سلمہ کا گھر ہے. اس کمرے میں اللہ کے رسول نے اپنی چادر پاک میں ان چاروں کو چھپایا اور اس کے اندر اپنے سر انور کو ڈال کر کے اپنے آپ کو چھپایا اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا, اے پروردگار, ہاؤلائے اہل بیتی, یہ میرے گھر والے ہیں, انہیں خوب خوب پاک فرما دے. تب تک ام المومنین حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہے, یا رسول اللہ, اور مجھے بھی. آقا فرماتے ہیں, ام سلمہ تم بھلائی پر ہو, تم خیر پر ہو. نبی کونین نے آیت تطہیر میں جس کو لیا ہے وہ حضرت علی ہے, حضرت فاطمہ ہے, حضرت حسن ہے, حضرت حسین ہے. یہ پانچ نفوس قدسیہ ہیں جو آیت تطہیر نازل ہوتی ہے اور مزمل چادر میں اڑا کر کے نبی پاکی کی دعا کے لیے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں. رب تعالیٰ نے انہیں اتنا پاک کیا, اتنا پاک کیا, اتنا پاک کیا کہ وہ سراپا نور ہی نور ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, اور تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ اللہ. آیت تطہیر حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین کے تعلق سے نازل ہوئی. آیت مودت ان کے لیے ہے, آیت تطہیر ان کے لیے ہے. تیسرا حوالہ قرآن کا لو. کہاں کہاں حضرت امام حسین کو دیکھو گے, ان کی عظمت کا پتہ لگانا معمولی کام ہے. جب ان کے لیے ان کے نانا نے فرما دیا میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہیں, تو نہ ان کے نانا کی مثال ہے نہ حضرت امام حسین کی مثال ہے. اللہ اکبر. اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے, یک ضرب ید اللہ, یک سجد شبیری. اللہ اکبر. اب آؤ دیکھو تیسری آیت کریمہ, وہ آیت مباہلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نجران کے 14 عیسائیوں نے چیلنج کر دیا, محمد ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. مناظرے کی صورت مباہلہ ہوگی. مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے پر اللہ کی بارگاہ میں ہلاکت کی دعا مانگیں اور لعنت بھیجیں. جو حق پر ہوگا وہ بچ جائے گا, جو باطل پر ہوگا وہ نیست و نابود ہو جائے گا. اس کو مباہلہ کہتے ہیں.
آقائے کریم نے مباہلہ منظور فرما لیا. میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آیت مباہلہ نازل ہوئی. محبوب تم اپنے بچوں کو بلا لو, اپنی عورتوں کو بلا لو, اپنے گھر والوں کو بلا لو. تو میرے آقا نے کس کو بلایا؟ ارشاد فرماتے ہیں علی ادھر آ جاؤ. آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے مردوں کو اپنے بلا لو. میرے سرکار مردوں میں حضرت علی کو بلاتے ہیں. رب نے ارشاد فرمایا عورتوں کو بلا لو, نساءنا, ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں, عورتوں کو بلاؤ. آقا کریم نے عورتوں میں سیدۃ النساء العالمین حضرت خاتون جنت کو بلایا, اپنی شہزادی کو بلایا, اور حضرت امام حسن کو بلایا, امام حسین کو بلایا. یا رسول اللہ کہاں چلنا ہے؟ آؤ میرے پیچھے پیچھے آؤ. فاطمہ تم میرے پیچھے ہو جاؤ, فاطمہ کے پیچھے علی تم ہو جاؤ. اور حضرت امام حسن کو آپ نے اپنے داہنی جانب کر لیا, امام حسین کو بائیں جانب کر لیا. یہ دونوں شہزادے اپنے نانا کی انگلی پاک پکڑے ہوئے ہیں. حضرت رسول کونین چل رہے ہیں, اس کے بعد حضرت خاتون جنت کے قدم پڑ رہے ہیں, اس کے بعد حضرت مولائے کائنات کے قدم پڑ رہے ہیں. ذرا میرے سرکار کے چلنے کی ترتیب تو ملاحظہ فرمائیے. آگے آگے نبی کونین چل رہے ہیں, پیچھے پیچھے خاتون جنت فاطمہ زہرا چل رہی ہیں. خاتون جنت کے قدم پاک کے نشان کو چھپانے لیے نبی کونین نے اشارہ دے دیا علی فاطمہ کے پیچھے تم چلو. اب بیچ میں حضرت خاتون جنت کا قدم پاک ہے, اس کے اوپر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نقش قدم پاک ہے, اور اس کے بعد ان کے اوپر حضرت علی کا نقش قدم پاک ہے, اور دونوں کے نقش قدم پاک کے بیچ میں حضرت خاتون جنت کا نقش قدم پاک ہے. کوئی فاطمہ کا نقش قدم نہ دیکھ سکے. یہ پردے کا لحاظ کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شہزادی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی وہ خاتون جنت فاطمہ زہرا. اللہ اکبر, بات آ گئی تو سن لو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میری فاطمہ یہ انسانی حور ہے جنت کی حوروں میں سے. آقائے کریم ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی کا نام بطول ہے, زہرا ہے. بطول کہتے ہیں جس نے زندگی کی آلائشوں کو نہ دیکھا ہو, اور زہرا کہتے ہیں جنت کی خوشبودار پھول کو, کلی کو. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سونگھا کرتے تھے اور جنت کی خوشبو لیا کرتے تھے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی ہیں. ملاحظہ فرماؤ خاتون جنت کا حال. وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی بیٹی کا نام ہی فاطمہ رکھا ہے. فاطمہ کا معنی, فاطمہ کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے کہ روکنے والی, نجات دلانے والی, بچانے والی. خاتون جنت امت مصطفیہ کے افراد کو جہنم سے بچانے والی ہیں اور دنیا کے فتنوں سے بھی بچانے والی ہیں, اس لیے ان کا نام فاطمہ رکھا گیا ہے. آیت مباہلہ میں حضرت فاطمہ ہیں, حضرت علی ہیں, حضرت حسن ہیں, حضرت امام حسین ہیں. یہ پانچوں نفوس قدسیہ چلے جا رہے ہیں میدان میں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو فرماتے ہیں اس بطول جگر پارے مصطفیٰ, اس بطول جگر پارے مصطفیٰ, اور حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. جن کے عظمت و عزت کا روم حجرہ الحمدللہ تقدس سے اور طہارت سے سجا دیا گیا ہو. اعلیٰ حضرت کے شعر پر غور فرمائیے, علماء زیادہ سمجھیں گے. اس بطول جگر پارے مصطفیٰ, حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام, اور جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, جس کا چلا دیکھا مہو مہر میں نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. اور آیت تطہیر میں جس کے پودے جمے,
آب تطہیر میں جس کے پودے جمے، آب تطہیر میں جس کے پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اور طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ، طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ یہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کو تیز کرواؤ۔ آیت مباہلہ میں یہی پانچوں نفوس قدسیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا میدان میں لے کر پہنچ گئے، ادھر سے نجران کے 14 عیسائی آ رہے تھے۔ ایک پہاڑی کے اوپر جیسے وہ لوگ پہنچے، اس نورانی قافلہ پر نگاہ پڑ جاتی ہے۔ ان 14 عیسائیوں میں جو سب سے بڑا عالم تھا، اس نے کہا میرے ساتھیوں ٹھہر جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا وہ دیکھو محمد آ رہے ہیں، میں ایسا نورانی چہرہ دیکھ رہا ہوں اور ان کے دائیں بائیں ایسی شکل و صورت والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ہم لوگوں کے لیے ہلاکت کی دعا کر دی اور ان نورانی چہرے والوں نے آمین کہہ دیا تو پوری زمین پر ایک بھی عیسائی قیامت تک باقی نہیں بچے گا، اس لیے عافیت ہے کہ خاموش ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد وہ سارے لوگ، آیت مباہلہ نازل ہوئی، مباہلہ کرنے سے بھاگ جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نمازوں کی عظمت کو سمجھو۔ آیت مودت ان کے لیے ہے، آیت تطہیر ان کے لیے ہے، آیت مباہلہ ان کے لیے ہے۔ اب ذرا اپنے آقا کا فرمان سنو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حضرت امام حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ان ساری باتوں کو تو آپ سنتے رہو گے، لیکن آج وجہ کیا ہے پیارے کہ کربلا کے میدان کی لڑائی سب سے زیادہ یاد کی جاتی ہے۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ساری دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کے ذہن و فکر پر کربلا کی لڑائی کا ماحول چھا جاتا ہے۔ ہر سنجیدہ طبقہ آپ اپنی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہوا دیکھتا ہے۔ سب کا دل جب 10 محرم کی تاریخ آتی ہے تو ضرور پسیج جاتا ہے، کوئی بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، کیسے بھی انداز سے رہ رہا ہو، لیکن ضرور حضرت امام حسین کی شہادت کا اثر اس کے چہرے سے نمایاں ہو جاتا ہے، اور اس کو اپنی زبان سے بھی کہہ دینا پڑتا ہے، وہ یہ اعلان کر دینا پڑتا ہے کہ انسان کے اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے؟ یک ضرب ید اللہ یک سجدہ شبیری۔ میٹنگ کرنا ہو تو میں تقریر بند کر دوں، ڈسٹرب ہو رہا ہے معاملہ، آپ لوگ بغل میں ہو کر کے بات کر لیں تو ذرا اچھا لگے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولانا صاحب آپ ذرا ادھر ہو جائیں، سائٹ میں ہو کر کے آپ گفتگو کر لیں، آپ ٹیلی فون نوٹ کر لیں، کچھ بھی درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر انسان سوچتا ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہر انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آپ ذرا غور تو فرمائیے، لڑائیاں بہت ہوئی ہیں اسلام میں، اور ایسی بھیانک لڑائیاں ہوئی ہیں کہ جب ان لڑائیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے تو کربلا کے میدان کو اور ان لڑائیوں کو جائزے میں رکھو تو جتنا خون کربلا میں بہا ہے اس سے زیادہ خون اور لڑائیوں میں بہ گیا ہے۔ جتنی تلواریں کربلا میں چلی ہیں اس سے زیادہ تلواریں اور لڑائیوں میں چل گئی ہیں۔ جنگ 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک جنگ اقتدار کے لیے ہوتی ہے، ایک جنگ سیاست کے لیے ہوتی ہے، اور ایک جنگ انتقام کے لیے ہوتی ہے، بدلہ لینے کے لیے ہوتی ہے، اور ایک جنگ مذہب اسلام کے لیے ہوتی ہے، دین کے فروغ کے لیے ہوتی ہے۔ اب آئیے، آپ سیاسی جنگوں کی طرف ہمیں آپ کو نہیں جانا ہے، ہم کو اور آپ کو صرف مذہبی لڑائیوں کو دیکھنا ہے اور مذہبی جنگوں کو دیکھنا ہے۔ جب مذہبی جنگوں کی تشریح کی جاتی ہے اور مذہبی جنگوں کا جائزہ لیا جاتا ہے تو کچھ ایسے بھی دانشور اس دور میں پائے جاتے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ مذہب اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، مذہب اسلام تلوار لے کر کے نکلنے کو سکھاتا ہے، اور مذہب اسلام قتل و غارت گری کا پیغام دیتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سنجیدگی سے غور کرو،
کہ مذہب اسلام پھیلنا شروع ہوا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ شریف میں اسلام کو پھیلانا شروع کیا تو مکہ میں رسول اللہ کی تلوار پہلے نکلی ہے کہ سرکار کے دشمنوں کی تلواریں پہلے نکلی ہیں. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں پتھر پھینکے گئے تھے کہ رسول کے جانثاروں نے پتھر پھینکا ہے. تمہیں کہنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانیت کا پیغام دے رہے ہیں, اور جن لوگوں کے اندر انسانیت قبول کرنے کی صلاحیت نہیں پائی جا رہی ہے وہ رسول کونین پر پتھر پھینک رہے ہیں. تو جو پتھر پھینک رہا ہے اور انسانیت کا خون کر رہا ہے, دہشت گرد وہ مانا جائے گا, دہشت گرد اسے کہا جائے گا. اب آپ ذرا پھر ملاحظہ فرماتے چلیے, رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اسلام کو پھیلانا شروع کیا تو مکہ میں تلواریں نکل آتی ہیں. دارالندوہ میں رسول کو قتل کرنے کا پروگرام رسول کے شیدائیوں نے بنایا تھا کہ دہشت گردوں نے بنایا تھا, رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں نے بنایا تھا. طائف میں پتھر پھینکے گئے, دہشت گرد کہنا ہے تو انہیں کہو. ندوہ میں پروگرام بنایا گیا, دہشت گرد کہنا ہے تو انہیں کہو. رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف جب میرے سرکار کے مقدس حجرے پاک کو رات کے تیسرے پہر میں آ کر کے دشمنان اسلام گھیر لیتے ہیں, سب کی تلواریں نکل آتی ہیں, ایک محمد عربی کے خون کے پیاسے دکھائی دے رہے ہیں, سب کی تلواریں چمک رہی ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ان تلواروں کا چمکانا رسول کونین کی طرف سے ہے اور رسول کے شیدائیوں کی طرف سے ہے کہ رسول کونین کے دشمنوں کی طرف سے ہے؟ آپ کو کہنا پڑے گا کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی طرف سے ہے. اب آؤ آپ ذرا جائزہ لیتے ہوئے چلو. رسول کونین ہجرت فرما کر کے مدینہ طیبہ آئے ہیں, سرکار اسلام پھیلا رہے ہیں. میرے آقا یہی تو پیغام دے رہے تھے کہ معبود تمہارا ایک معبود ہے, یہ پتھر تمہارے معبود نہیں ہیں, یہ شجر و حجر تمہارے معبود نہیں ہیں, یہ چاند و سورج تمہارے معبود نہیں ہیں. تم ایک خدا کو مانو اور ایک خدا کی عبادت کرو, میں اس خدا کا رسول ہوں جو ساری کائنات کا پالنہار ہے. یہی پیغام تو نبی کونین نے دیا تھا. مگر جب اس پیغام کو نہ قبول کرنے والے سامنے آتے ہیں اور دشمنی پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو تلواریں نکل آتی ہیں. لیکن ایک بات میں عرض کرتا چل رہا ہوں پیارے, آپ پہلی جنگ اسلام کو لے لو. آج جو لوگ یہ ذہن دیا کرتے ہیں کہ مذہب اسلام دہشت گردی کا پیغام دیتا ہے, مذہب اسلام کی کوئی بھی جنگ ہو اس میں پہل کی ہی نہیں گئی ہے, اس میں دہشت گردی کا معاملہ آیا ہی نہیں ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں, رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تبلیغ اسلام پھیلا رہے ہیں. آقا کریم کی بارگاہ میں خفیہ رپورٹ دی جاتی ہے, یا رسول اللہ مکہ کے 1000 اسلام کے دشمن مدینہ شریف پر چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور ان کا قافلہ چل چکا ہے. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے آئے ہیں, ان لوگوں کو مکہ سے مدینہ پر چڑھ کر نہیں جانا چاہیے. آپ یہی سے اندازہ لگائیے, جو مکہ کے اسلام دشمن سپاہی مدینہ شریف پر اسلام کی دشمنی میں چڑھ رہے ہیں, دہشت گرد انہیں کہو گے کہ مدینہ شریف میں 313 شیدائیوں کو دہشت گرد کہو گے. تمہیں کہنا پڑے گا کہ دہشت گرد وہی لوگ ہیں کہ میرے آقا تم مکہ سے مدینہ چلے گئے ہیں اور تبلیغ اسلام پھیلا رہے ہیں, مگر تبلیغ اسلام وہ پھیلانے نہیں دے رہے ہیں اور 1000 کی جمعیت لے کر کے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شیدائیوں پر اور رسول کونین پر چڑھ دوڑتے ہیں. چنانچہ ان کا 1000 کا لشکر آ کر کے مدینہ کے قریب بدر کے مقام پر ٹھہر جاتا ہے. رسول کونین کو خبر دی جاتی ہے, یا رسول اللہ دشمنان اسلام آ گئے ہیں. کہاں آئے ہیں؟ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں آئے ہیں؟ لوگوں نے بتایا, یا رسول اللہ مقام بدر پر وہ ٹھہر چکے ہیں, اس کے قریب وہ پہنچ چکے ہیں. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آپ کو اطلاع یہ دے دی جائے کہ 10,000 کے لوگ پورے گوئنڈی کے لوگوں کو آ رہے ہیں اسلحہ لے کر کے مارنے کے لیے, تو ساری جمعیت لے کر کے آپ لوگ بھی اپنے دفاع کے لیے نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے؟ نکلنا پڑے گا آپ کو. یہ مزاج ہے اور یہ فطری تقاضا ہے, یہ انسانیت کا تقاضا ہے. اب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع دی جاتی ہے تو میرے سرکار بھی اپنے شیدائیوں کو اکٹھا کرتے ہیں, اور اکٹھا کرنے کے بعد میرے آقا نے جب شمار کیا تو صرف 313 شیدائی دکھائی دے رہے ہیں, مگر اس میں بھی کچھ نہتھے ہیں. کسی کے پاس تلوار ہے تو گھوڑا نہیں, کسی کے پاس گھوڑا ہے تو ہتھیار نہیں. اس طور پر یہ 313 بھی رسول کونین کے قدموں میں قربان ہونے کے لیے مدینہ طیبہ سے نکل پڑتے ہیں. مقام بدر پر پڑاؤ پڑ جاتا ہے, ایک طرف دشمن کی فوج ہے, ایک طرف رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی ہیں. 5 میل کی دوری پر مدینہ شریف سے مقام بدر پایا جا رہا ہے اور 422 کلومیٹر کی دوری مکہ شریف سے مدینہ شریف پایا جا رہا ہے. 422 کلومیٹر چڑھ کر کے جو آئے ایک نظریے کو ختم کرنے کے لیے, دہشت گرد اسے کہا جائے گا کہ جو 313 کی
افراد لے کر کے دفاع کے لیے نکلے اور انسانیت کی حفاظت کے لیے نکلے، دہشت گرد اسے کہا جائے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی کوئی لڑائی تم نہیں دکھا سکتے ہو کہ جس میں اسلامی مجاہدین بڑھ کر کے تمہارے سامنے گئے ہوں اور تمہارے سامنے وہ جا کر کے انہوں نے تمہارا خون کیا ہو۔ مقام بدر میں ہوئی تھی، رسول کونین کے شہدائیوں نے اپنی بہادری کا جوہر دکھایا، ایمانی جوش پیش فرمایا۔ بشری تقاضے کی بنیاد پر وقت تو ایسا آ گیا تھا کہ ان کے قدم اکھڑ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد نازل فرما دی، یہ فاتح بن جاتے ہیں، یہ کامیاب و کامراں ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ اب ذرا آپ نگاہ دوڑائیے اور دیکھیے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی جنگ عظیم بدر ہے، تاریخ کے صفحات پر محفوظ ہے، لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر سوال کر دیا جائے یہ جنگ بدر کس تاریخ میں ہوئی ہے، یہ کس دن واقع ہوئی تھی جنگ، اس جنگ کا مقام کیا ہے، تو شاذ و نادر کچھ لوگ بتا پائیں۔ یہ بھی بڑی بھیانک لڑائی ہوئی، دوسرے جنگی عظیم ہوتی ہے جس کو مقام احد کہا جاتا ہے۔ مقام احد تو مدینہ شریف سے صرف 3 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے، یا رسول اللہ اب سارے کے سارے لوگ چڑھ دوڑے ہیں اور وہ یہاں آ کر کے پھر ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پھر اپنے شہدائیوں کو لیا اور مقام احد میں میرے سرکار پہنچ گئے۔ مقام احد میں کافی تعداد میں اسلام کے دشمن آتے ہیں، بڑی بھیانک جنگ ہوتی ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ پھر مکہ سے یہ لوگ مدینہ پر چڑھ رہے ہیں، پہلی بار بھی مکہ سے مدینہ پر چڑھے اور دوسری جنگ جب ہوتی ہے تب مکہ سے مدینہ شریف پر چڑھے اور بھاری جمعیت لے کر کے چڑھے ہیں، دفاع کے لیے سرکار کے شہدائی بھی نکلے ہیں، بڑی بھاری جمعیت لے کر کے یہ آئے تھے۔ چند سیاسی اور جنگی لغزش کی بنیاد پر بظاہر صحابہ کرام کو شکست میں فتح بدل جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان پاک شہید ہو جاتے ہیں، میرے سرکار کے چچا جان حضرت حمزہ کی بھی شہادت ہو جاتی ہے، اور ایسی گمبھیر شہادت ہوئی تھی، ایسی دلدوز شہادت حضرت امیر حمزہ کی ہوئی ہے کہ حضرت امیر حمزہ کے ناک شریف کو بھی مسئلہ کر دیا، آپ کی مقدس نگاہوں پر بھی حملہ کر دیا، آپ کے دونوں کان پر بھی حملہ کر دیا، حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کیا گیا، رسول کونین کے چچا کا کلیجہ نکالا گیا اور نکال کر کے ہندہ زوجہ سفیان نے اپنے منہ میں بھی ڈالا اور ڈال کر کے اسے چبایا، نگل نہ سکی تو اگل دیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اتنی بھیانک جنگ ہوئی ہے، رسول کونین کے چچا کا کلیجہ چبایا گیا، لیکن آج اس جنگ کو تاریخ کے صفحات پر آپ دیکھو گے، لوگوں کے ذہن و فکر میں ضرور بسی ہوئی ہے وہ جنگ، لیکن اتنا تذکرہ نہیں کیا جاتا ہے اس جنگ کا جتنا کربلا کی جنگ یاد کی جا رہی ہے، مقام بدر کی جنگ کو اتنا نہیں یاد کیا جاتا ہے جتنا کربلا کی لڑائی یاد کی جا رہی ہے۔ آخر یہ بھی ساری شہادتیں تو ہوئی ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین بھی سلطان الشہداء ہیں اور حضرت امیر حمزہ بھی سلطان الشہداء ہیں، یہ بھی شہیدوں کے سردار ہیں اور سرکار کے چچا بھی شہیدوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی بھیانک جنگ ہوئی ہے، لیکن ذرا آؤ دیکھو اپنے رسول کا رحم و کرم بھی ملاحظہ فرماتے چلو، رسول کونین نے کس طرح سے رحمت کی برسات فرما دی ہے اور سرکار نے کس طرح سے امن و امان کا پیغام دیا ہے۔ ذرا رسول کونین کی مقدس ہے زندگی پاک کا ایک ایک شوشہ اور گوشہ دیکھ کر کے لوگ پھر تجزیہ کریں، اور جب کہیں کہ اسلام دہشت گردی کا پیغام دیتا ہے تب تو مان لیا جائے، لیکن پیارے تم نے رسول کونین کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے، رسول کے پیغام کو تو نے نہیں دیکھا ہے۔ ارے رسول کونین پر جو قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، اللہ کے حبیب اعلان فرما رہے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کہیں پر بھی تلوار کے زور سے کلمہ نہیں پڑھایا گیا ہے، یہ غلط تاریخوں کو توڑ مروڑ کر کے بیان کیا جاتا ہے، ورنہ اگر مذہب اسلام کے لیے صرف ہندوستان میں تلواریں استعمال کی جاتی تو تاریخ کا ورق پیش کر رہا ہوں کہ 988 برس تک ہم تبت کی وادی سے لے کر کے اور افغانستان کی سرحد تک بھارت پر حکمراں رہے، اسلام کے فروغ کے لیے اگر ہم تلوار استعمال کیے ہوتے تو اسلام کے مخالفین سرما بنانے کے لیے بھی ہندوستان میں نہ رہے ہوتے، اس لیے یہ جملہ تمہارا کہنا غلط ہے۔ مذہب اسلام نے تلوار کے زور سے اپنا قانون نہیں پیش کیا ہے، تلوار کے زور سے اپنا وصول نہیں منوایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمائیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی پاک دیکھتے چلیے، ان دونوں جنگوں کو اپنے سامنے آپ رکھیے، دونوں جنگیں کس انداز سے کی جا رہی ہیں، لیکن یہی میرے آقا ہیں جب مکہ شریف فتح کر کے جاتے ہیں، آج بھی دنیا کا یہ دستور ہے، ایک مرتبہ امریکہ پر حملہ ہو گیا، آپ ذرا دیکھیں دہشت گرد کون ہے اور دفاع کرنے والا کون ہے، ایک مرتبہ امریکہ پر حملہ ہوا اور اس کی اتنی اونچی بلڈنگ اڑا دی گئی، اس کے انجینئر مار دیے گئے، تو چاہیے تھا کہ ایک فرد واحد کو تلاش کیا جاتا، کہیں بھی
بھی تلاش کیا جاتا, جس پر الزام عائد کیا جاتا ہے اس کو تلاش کیا جاتا. میں یہ تاریخ کا ورق الٹ رہا ہوں, میں حمایت میں نہیں بول رہا ہوں بلکہ ذہن فکر دینا چاہتا ہوں. لیکن پورا ملک کا ملک تباہ و برباد کر دیا گیا, پوری طاقت استعمال کر لی گئی ہے. ایک طرف تم اپنا انداز دیکھو جو دنیا والوں کو ترقی کا پیغام دے رہے ہو, اور دوسری طرف رسول کونین کی مقدس زندگی ملاحظہ فرماؤ. یہی میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جب مکہ شریف میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں تو اللہ کے رسول اسی مکہ سے رات کی تاریکی میں نکلے تھے. اللہ کے رسول کے حجرے پاک کو تلواروں کی چھاؤں میں لیا گیا تھا. رسول کونین کے قتل کا پروگرام بنایا گیا تھا. میرے سرکار مکہ سے نکل کر کے چلے ہیں اور میرے سرکار کے خلاف ابو سفیان میدان میں نکلے ہیں, ابو جہل میدان میں نکلا ہے, مکہ کے لوگ میدان میں نکلے ہیں, مکہ کی عورتیں گالیاں دے رہی ہیں. لیکن جب میرے آقا فاتح کی حیثیت سے آ رہے ہیں, اللہ کے رسول کے ایک شہدائی نے ابو سفیان کو دیکھ لیا. دیکھنے کے بعد اپنی تلوار کو فضا میں بلند کر دیا. کہا ابو سفیان آج بدلہ لینے کا دن ہے, آج ہم بتائیں گے تمہاری حالت کو. اتنا سننا تھا ابو سفیان کی آنکھیں بھیگ گئی. اب وہ جائے پناہ تلاش رہے ہیں کہ یہی محمد ہم مکہ سے نکل کر کے گئے تھے, لیکن آج محمد کے ساتھ ہی مکہ میں آ گئے ہیں اور ہم کو تلوار دکھا رہے ہیں. شکایت کس سے کی جائے, فریاد کس کی بارگاہ میں پیش کی جائے؟ حضرت ابو سفیان نے فوراً سرکار کی طرف عرض کیا, یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ تب تک میرے آقا نے فرمایا ابو سفیان کو کچھ نہ کہو, ابو سفیان اسلام لا چکے ہیں. ان کے اسلام لانے کا اظہار اس وقت تک نہیں ہوا تھا جب صحابی نے تلوار اٹھا کر کے ان کو مخاطب کیا تھا. اور اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے صحابہ الیوم یوم المرحمہ, الیوم یوم المرحمہ, آج رحمت کا دن ہے. آج میں نے معاف کر دیا مکہ والوں کو, میں نے معافی کا پروانہ دے دیا مکہ والوں کو. ارے میں نے اتنا معاف کیا, اتنا معاف کیا کہ یہی ابو سفیان ہیں جو میرے مقابلے میں لشکر لے کر کے گئے تھے, تیر و تلوار کی بارشیں کروائی تھی. مگر میں اتنا اعلان کر رہا ہوں کہ جو ابو سفیان کے مکان میں چلا جائے گا اس پر بھی تلوار نہیں اٹھائی جائے گی, اسے بھی امن دے دیا جائے گا, اس کے لیے بھی امن و امان ہے. ذرا رسول کونین کے رحم و کرم کی برسات ملاحظہ فرماتے چلیے. رسول نے جب اعلان فرما دیا آج رحمت کا دن ہے, سارے لوگوں کے لیے رحمت کا پیغام نشر کیا گیا ہے. اللہ کے رسول کے اس پیغام کو جیسے مکہ کے گھر گھر میں پہنچایا جاتا ہے, رسول کونین کی یاد میں جو عورتیں گالیاں دے رہی تھی وہی نکل آتی ہیں اور اپنے گود میں بچوں کو لے کر کے نکل آتی ہیں. ماں کی گودوں سے بچے اچھل پڑتے ہیں. اے میری ماں, اس رسول کا چہرہ دکھا دو جس کے خلاف میرے باپ نے تلوار اٹھائی تھی اور میدان جنگ میں لڑے ہیں. ایسے موڑ پر بھی وہ رسول ہم پر فاتح ہو کر کے آئے تو ہمیں معاف کر دے رہے ہیں. اس رسول کا ہم چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. رسول اللہ نے عام معافی کا اعلان پورا مکہ میں فرما دیا ہے. اب میرے ذرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستگی ملاحظہ فرماؤ. رسول کونین کی بارگاہ میں جماعت کے جماعت لوگ آ رہے ہیں اور کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لے رہے ہیں. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عورتوں کی جماعت آ رہی ہے. عورتوں کے گروہ جب پیش ہوئے, رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں, تب تک ایک خاتون اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی. عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ میں آپ سے چند سوال کرنا چاہتی ہوں. آقا نے فرمایا سوال کرو. وہ سوال کرتی ہیں, سرکار نے جواب دے دیا. میرے آقا پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ تب تک انہوں نے کہا میں زوجہ ابو سفیان ہندا ہوں. ہندا کا نام سننا تھا کہ رسول کونین کی مقدس آنکھیں چھلک جاتی ہیں, آنسو نکل آتے ہیں. میرے سرکار نے فرمایا ہندا تم نے میرے چچا کا کلیجہ چبایا تھا. عرض کرتی ہے, یا رسول اللہ یہ اسلام دشمنی کا معاملہ تھا, لیکن اب اتنی محبت آپ کی ہو گئی ہے کہ جتنی نفرت تھی اس سے زیادہ محبت اب ہو گئی ہے, مجھے اسلام میں داخل فرمائیے. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا کو کلمہ پڑھایا, اسلام میں داخل فرما لیا ہے. آخر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, فتح پانے کے بعد اپنے چچا کا بدلہ تو رسول اللہ لے سکتے تھے, فتح پانے کے بعد مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے, ان دشمنوں سے بدلہ لے سکتے تھے, لیکن میرے سرکار نے معافی کا اعلان کر دیا. نہیں نہیں, جب فاتح بن جاؤ تب ظلم کرو گے تو دہشت گرد قرار دے دیے جاؤ گے, اور جب فاتح بن جاؤ اور معافی کا اعلان کر دو تو تم فاتح اعظم قرار دے دیے جاؤ گے, تم حامی اور معافی قرار دے دیے جاؤ گے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, رسول کا دامن, تاجدار کربلا کانفرنس علامہ سبحانی صاحب قبلہ, علماء اہل سنت علامہ سید سہیل اشرف صاحب قبلہ, نوری مسجد, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت. میرے دوست آپ ذرا غور فرمائیے اور اندازہ لگائیے, جو آج اسلام پر الزام لگاتے ہیں لوگ, مذہب اسلام اتنا صاف ستھرا مذہب, اللہ اکبر,
یہی مذہب اسلام تو ہے. مذہب اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ اور معاملہ ہے کہ اسلام کے ماننے والوں پر دشواریاں آئیں, ملکوں کو تباہ و برباد کیا جائے, لیکن اسلام نہیں تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے اٹھاؤ گے اور جتنا اسے دباؤ گے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سیرت کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ کربلا کی طرف بڑھائیے اور ذرا دیکھیے. حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی جنگ ہوئی ہے, مسلمہ کذاب سے بڑی بھاری جنگ ہوئی ہے. عمر فاروق اعظم کے دور میں بھی جنگ ہوئی ہے, اور ایسی جنگ ہوئی ہے کہ ایران فتح ہوا ہے, اور ایران کی فتح ہی میں شہر بانو آتی ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم حضرت امام حسین سے ان کا نکاح فرماتے ہیں, لیکن نہ تو ایران کی تاریخ یاد کی جا رہی ہے, نہ تو جنگ موتا کو اتنا یاد کیا جا رہا ہے, نہ جنگ یرموک کو اتنا یاد کیا جا رہا ہے. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم جتنے غزوات میں شریک ہوئے ہیں ان غزووں کا تذکرہ اتنا نہیں ہو رہا ہے. تاریخوں میں یہ سارے غزوات تو پائے جاتے ہیں, رسول کونین کی جب سیرت پڑھی جاتی ہے تو معلومات میں یہ ساری باتیں تو آتی ہیں, لیکن وجہ کیا ہے کہ جب 10 محرم کی تاریخ آ جاتی ہے تو حضرت امام علی مقام کے سراپا حسن کا نقشہ مرد مومن کے دل پر مرتب ہو جایا کرتا ہے. جب 10 محرم کی تاریخ آتی ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. جب 10 محرم کی تاریخ آتی ہے تو یا حسین کا نعرہ کیوں نکل جاتا ہے. جب 10 محرم کی تاریخ آتی ہے تو لوگ اداس کیوں دکھائی دیتے ہیں. آخر اور بھی ساری تو لڑائیاں ہوئی ہیں, اور بھی ساری لڑائیوں میں تو لوگ شہید ہوئے ہیں, لیکن آؤ ذرا دیکھو اور اپنے دل کو, اپنے کلیجے کو سنبھال کر کے حضرت امام حسین کی شہادت پر غور کرو. امام علی مقام کا دور ہے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے ہیں. 7 سال کی عمر حضرت امام حسین کی تھی تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. 7 سال تک رسول کونین کی گود میں تربیت پانے والے امام حسین ہیں. حضرت امام حسین کا جب دور آیا ہے ہجری 60 ہے. ہجری 60 لگنے سے پہلے پہلے ایک صحابی سرکار کے بڑے مشہور ہیں حضرت ابو ہریرہ, یہ دعا مانگا کرتے تھے, اے پروردگار عالم مجھے ہجری 60 کے لونڈوں کی حکومت سے بچا لے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور ان کا انتقال ہجری سن 59 میں ہو گیا. اور جب ہجری 60 لگتی ہے پیارے, تب ذرا ملاحظہ فرماؤ لونڈوں کو حکومت واقعی آ جاتی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے. حضرت امیر معاویہ امیر المومنین تھے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد, لیکن جب ان کے دور خلافت کا معاملہ سامنے رکھا جاتا ہے اور ان کا انتقال ہوتا ہے, ان کے انتقال کے بعد یزید پلید جب تخت نشین ہوتا ہے اور اپنے باپ کی آمریت کو لے کر کے چلنے لگتا ہے تو فوراً مطالبہ کیا گیا تھا کہ حسین ابن علی سے بیعت لے لو, عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لے لو, عبداللہ ابن عمر سے بیعت لے لو, عبداللہ ابن عباس سے بیعت لے لو, حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر سے بیعت لے لو. یہ 4 لوگ پائے جا رہے تھے, بڑے عظیم تھے اس وقت. پورے حرمین طیبین میں انہی کا وقار و دبدبہ تھا, انہی کا تقوی اور ان کی پرہیزگاری دیکھی جا رہی تھی. اور ان میں سب میں اس وقت سب سے افضل والا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے گئے تھے. بلکہ جب ہم سیرت معاویہ مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت معاویہ نے بھی ایک موڑ پر یزید سے کہا تھا کہ سن, تجھے 4 لوگوں کے تعلق سے تو خطرہ رہے گا, لیکن ان 4 میں حسین ابن علی کے تعلق سے تجھے بہت غور و فکر کرنا پڑے گا. وہ شہزادے رسول ہیں, وہ نواز رسول ہیں. اتنی تاکید کر دی تھی امیر معاویہ نے. اب آئیے ذرا دیکھیے, جب یہ زبردستی اپنے باپ کے بعد میں باپ کی جگہ پر خلیفہ بن بیٹھتا ہے اور اپنی خلافت کو خلافت الہیہ تسلیم کروانے کی کوشش کرتا ہے تو سارے لوگوں نے دیکھا اور جائزہ لیا کہ یہ خلافت الہیہ اپنی خلافت کو تو منوانا چاہتا ہے, لیکن خلافت الہیہ منوانے کے لیے جو خلیفہ بنے اور اس کے اندر جو ضابطہ اور دستور پایا جانا چاہیے وہ ضابطہ اور دستور تو یزید کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے. یہ تو نماز کو چھوڑ دیتا ہے, یہ تو کتے اور بندر کا کھیل دیکھتا ہے, یہ تو لونڈیوں سے گانے سنتا ہے, یہ تو کبھی کبھی سنا گیا ہے کہ شراب بھی پی لیتا ہے. یہ بدعمالیاں یزید کی عام ہو گئی تھی اور ان بدعمالیوں کی اطلاع مدینہ والوں کو بھی مل جاتی ہے, مکہ والوں کو بھی مل جاتی ہے. جب ان بدعمالیوں کی اطلاع مل گئی اور یزید زبردستی خلیفہ بن بیٹھا تو اختلاف کر دیا گیا. کوفہ کے لوگوں نے سوچا کہ حضرت امام حسین اس وقت ہیں, ان کے بھائی کا تو وصال ہو گیا اور حضرت امام حسین اس وقت ہیں, کیوں نہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے کہ ان کے باپ نے کوفہ کو دارالسلطنت قرار دیا تھا اور کوفہ کو بسانے والے وہی ہیں, کوفہ کو آراستہ اور پیراستہ کرنے والے وہی ہیں, اور ان کے شہزادے گرامی وقار اس وقت مرجع خلائق بنے ہوئے ہیں, ہر چیز میں سب سے افضل والا ہیں, تو کیوں نہ ان کو بلا لیا جائے اور ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا جائے. کوفہ والوں کا یہ مطالبہ صحیح تھا, یہ ان کا ذہن و فکر صحیح تھا, لیکن بعد میں انہوں نے کیا کیا یہ آپ سنتے رہتے ہیں, تاریخوں میں پڑھتے رہتے ہیں. ہم جو آپ کو ذہن و فکر میں بات ڈالنا چاہتے ہیں اس نتیجے پر ذرا غور فرمائیے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں ہیں, جیسے مطالبہ کیا گیا اور یزید کی طرف سے پہنچ گئی اطلاع کہ اب ہماری بیعت کرے. امام علی مقام نے فرمایا
حضرت امیر معاویہ کے وصال کو سن کر کے استرجاع فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں پیارے، جب یزید کا معاملہ سامنے آیا تو حضرت امام علی مقام غور و فکر کرنے لگے۔ تب تک عشاء کے بعد گورنر مدینہ کا آپ کو بلاوا بھیج دیتا ہے۔ حضرت امام حسین تشریف لے گئے، بات چیت ہونے لگی۔ امام علی مقام نے معارضہ قائم کر دیا کہ یزید کے تعلق سے ایسا ایسا سنا گیا ہے، اور اگر حضرت امیر معاویہ نے ایسا کیا ہے کہ اپنے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ تو عامت المسلمین کا حق ہے، اس لیے کہ اگر اپنے بعد بیٹا کو خلیفہ بنانا جائز ہوتا تو حضرت ابو بکر اپنے بیٹے کو بنا دیتے، عمر فاروق اعظم اپنے بیٹے کو بنا دیتے، حضرت عثمان غنی اپنے آدمی کو بنا دیتے، میرے باپ اپنے بیٹے حضرت حسن کو بنا دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا ہے۔ یہ عامت المسلمین کا حق ہے، اور عامت المسلمین کی بغیر رائے لیے ہوئے خود حق امریت کو استعمال کرنا اس کو غصب کہتے ہیں، اور غاصب کے ہاتھ پر ہاتھ دینا مومن کو جائز نہیں ہے۔ یہ معارضہ حضرت امام حسین قائم کر کے اور وہاں سے نکل آتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے گرفت کس کس چیز کی تھی؟ آپ بہت صاف ذہن رکھ کر کے سنیے گا۔ امام حسین کی گرفت تھی کہ یزید بے نمازی ہے۔ حضرت امام حسین کی گرفت تھی کہ یزید شراب پیتا ہے۔ حضرت امام حسین کی گرفت تھی کہ یزید کے اندر لاؤبالی پن پایا جاتا ہے، یزید کے اندر شریف پابندیاں نہیں پائی جاتی ہیں۔ ان چیزوں کی گرفت حضرت امام حسین نے کی تھی، اور آپ کی گرفت صحیح ہے، حق ہے، صحیح آپ نے کیا۔ ایک طرف یزید کا خاکہ اپنے سامنے رکھو، ایک طرف حضرت امام حسین کا خاکہ اپنے سامنے رکھو، اور ذرا ملاحظہ فرماؤ، ایک نماز چھوڑ رہا ہے اور ایک 24 گھنٹے میں فرض نمازوں کے علاوہ 3000 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہے، ایک کتے اور بندر کا کھیل دیکھ رہا ہے اور دوسرے کی نگاہ ہردم قرآن کی آیتوں پر رہتی ہے، ایک تقدس کو پامال کر رہا ہے اور دوسرا 25 حج پیدل کرتا ہے، ایک شاہی گھرانے میں پرورش پاتا ہے اور ایک رسول کونین کی گود میں پرورش پایا ہے، ایک رسول کونین کے سینے اقدس پر کھیلا ہے، رسول کونین کی انگلی چوسا ہے، اور ایک نہ جانے کیسے کیسے ماحول میں پرورش پایا ہے۔ آپ ذرا دونوں کا خاکہ سامنے رکھتے ہوئے کہیے اور فیصلہ دیجئے، اگر ایسی عادتیں یزید کے اندر تھی اور صحیح تھی تو کیا جائز تھا کہ حضرت امام حسین اس کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیتے؟ آپ ذرا مجھے بتائیں۔ تو امام حسین نے ہاتھ نہیں دیا، ان کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، ان کو دشواریاں جھیلنی پڑی، ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آؤ ذرا دیکھو پیارے، پریشانیاں وہ کیسے جھیلتے ہیں، وہ دشواریاں کیسے جھیلتے ہیں۔ سیاسی جنگیں ہوئی ہیں تو فوج و اقتدار حاصل کرتے ہوئے یا پوری جمعیت کے ساتھ ہوئی ہیں۔ ہم جمعیت ہمارے سامنے بہت سے لوگ رہے، لیکن جب لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ امام حسین نے حکومت کی بغاوت کر دی تھی اور یزید کو امیر المومنین نہیں مانا تھا، یزید کے فوجیوں نے ان کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا، اس بات کو بہت لمبا چوڑا بڑھا کر کے آپ لوگ پیش کیا کرتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں نادان، اپنے ذہن کی گندگی کو صاف کر لے اور تیرے ذہن و فکر میں امام علی مقام کے تعلق سے جو کوڑ کی بیماری پیدا ہو گئی ہے اس کا علاج کر لے۔ یزید کی حمایت نہ کرنا حق طور پر، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں تو دیکھیں اور غور و فکر کریں کہ امام علی مقام اگر یزید کے حکومت کی بغاوت کرتے اور اس کے لیے آپ اقتدار کے خواہاں ہوتے تو امام حسین کو 20,000 لشکری مل رہے ہیں، مگر وہ انکار کر رہے ہیں۔ امام حسین کو مکہ میں روکا جا رہا ہے، مدینہ شریف میں روکا جا رہا ہے، اور مکہ مدینہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ آپ تشریف فرما رہیے، ہم سب لوگ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے رہے ہیں، آپ یہاں مرجع خلائق ہیں، آپ یہی سے رشد و ہدایت کا پیغام جاری کیجئے، ساری دنیا کے مسلمان آپ کے قدموں میں آنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے قدموں پر قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر آپ کوفہ نہ جائیے، ہمیں کوفہ سے خطرہ لگ رہا ہے۔ امام علی مقام فرما رہے ہیں یہاں تو تم لوگ رشد و ہدایت کی بات کر رہے ہو، یہاں عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، یہاں عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، یہاں عبد الرحمن ابو بکر بھی ہیں، یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، یہ سب کے سب سرکار کے صحابہ ہیں، یہ تابعین ہیں، یہ حضرت ابو سعید خدری ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ سارے لوگ سرکار کے صحابہ اور سرکار کے صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین، یہ سارے لوگ پائے جا رہے ہیں۔ کوفہ کے لوگ ہمیں بلا رہے ہیں تو ہمیں کوفہ میں جانے دو، وہ رشد و ہدایت کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں جانے دو۔ اب ہمارے سامنے کوئی شرعی حجت ایسی نہیں رہ گئی ہے کہ میں ہیلا اور بہانہ کر دوں، اس لیے کوفہ نہ جاؤں۔ حضرت امام علی مقام نے جب یہ سوال رکھا تو اہل حرمین خاموش ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام نے تیاری کر لی ہے، اے پیارے اگر امام علی مقام کو لڑنا ہوتا تو 6 مہینے کا شیرخوار بچہ لے کر کے نہ جاتے، امام علی مقام کو لڑنا ہوتا تو اپنی بیویوں کو لے کر کے نہ جاتے، امام علی مقام کو لڑنا ہوتا تو کربلا کی سرزمین پر 8 سالہ بچی
سکینہ کی آہوزاری سننے کے لیے سکینہ کو نہ لے کر کے جاتے، امام علی مقام کو لڑنا ہوتا تو اپنے بیٹے بیمار کو نہ لے کر کے جاتے، حضرت امام علی مقام کو لڑنا ہوتا تو اپنی بہن حضرت زینب کو لے کر کے نہ جاتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی بھی اپنے مخالف سے جب جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو بتاؤ کیا 6 مہینے کا شیرخوار بچہ لے جایا جاتا ہے؟ کیا بیمار لے جایا جاتا ہے؟ کیا عورتوں کو پیش کیا جاتا ہے؟ کیا بچیاں چھوٹی چھوٹی لے جائی جاتی ہیں؟ نہیں نہیں، آپ کو کہنا پڑے گا میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں بڑے بڑے بہادروں کو لے جایا جاتا ہے، شہسواروں کو لے جایا جاتا ہے، جنگ کرنے والوں کو لے جایا جاتا ہے۔ امام علی مقام 6 مہینے کا شیرخوار بچہ لے کر جا رہے ہیں، اپنی بہن کو لے کر کے جا رہے ہیں، اپنی بیویوں کو لے کر کے جا رہے ہیں، حضرت مسلم کی یتیمہ کو لے کر کے جا رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو لے کر کے جا رہے ہیں، اپنے عابد بیمار کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام جب لے کر کے کربلا کی سرزمین پر اترے ہیں تو آپ ذرا جائزہ لو، جب 22,000 لشکریوں نے امام علی مقام کو گھیرا تھا تو امام علی مقام نے ارشاد فرمایا تھا اس 22,000 لشکری کا سپہ سالار کون ہے؟ کسی نے عرض کیا یا نواز رسول، اس کا سپہ سالار عمرو بن سعد ہے۔ حضرت امام علی مقام عمرو کو جانتے تھے کہ حضرت سعد بن وقاص کا یہ لڑکا ہے، وہ حضرت سعد بن وقاص جنہوں نے روما کو فتح کرنے کے لیے اور حضرت سعد بن وقاص جب مجاہدین کو لے کر کے اسلامی لشکریوں کو لے کر کے دشمنان اسلام کو زیر کرنے کے لیے چلے تھے تو راستہ میں سمندر پڑ گیا ہے، راستہ نہیں ہے جانے کے لیے۔ لوگوں نے عرض کیا اے سپہ سالار ہم کو راستہ کہاں سے ملے گا؟ تو حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں نہ تاج پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت سعد بن وقاص نے سمندر میں اپنے گھوڑے کو تیرا دیا تھا اور کہا تھا اسلامی مجاہدوں میرے پیچھے پیچھے آؤ، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ اسی کی ترجمانی ڈاکٹر اقبال نے کی ہے، دیازا کبھی یورپ کے صحراؤں میں اور کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیا گھوڑے ہم نے۔ ہم وہ تھے پیارے، یہی حضرت سعد بن وقاص ہیں جن کی سربراہی میں بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، یہی حضرت سعد بن وقاص ہیں مقام احد میں رسول اللہ کی طرف سے دشمنوں پر تیر چلا رہے ہیں۔ باپ کا حال یہ ہے، مگر یہی بیٹا اقتدار کا بھوت سوار ہے، دنیا سوار ہو گئی ہے اور دنیا کی لالچ میں نماز رسول کے خون میں اپنی تلوار کو ڈبونا چاہتا ہے۔ ذرا دیکھو اسی دنیا کے لیے رب نے ارشاد فرمایا وَأَسَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے دنیاوی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یزیدی لشکریوں نے دنیاوی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھا تھا اس لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنمی قرار دے دیے جاتے ہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے وَأَسَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ آپ ذرا غور فرمائیے اور دیکھتے ہوئے چلیے، اندازہ لگائیے تو آپ کا ذہن و فکر صاف ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین نے جب کہا اچھا بلاؤ عمر کو، عمر سامنے آتا ہے، امام علی مقام پھر معارضہ قائم کرتے ہیں۔ عمر یہ 22,000 لشکر کہاں لے کر جا رہے تھے؟ ہم تو جا رہے تھے کفار سے لڑنے کے لیے، ویلم کے کافروں سے، پھر ادھر کیوں تم چلے آئے؟ آپ یزید امیر شام کی بیعت قبول فرما لے۔ عمر ابن سعد یہ تو بتاؤ امیر شام یزید ابن معاویہ کی بیعت میرے لیے درست ہے یا کسی مسلمان کے لیے درست ہے؟ عمر نے کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا آپ صحیح گرفت کیے ہوئے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا کیا وہ نماز برابر پڑھتا ہے؟ نہیں۔ کیا وہ کتے اور بندر کا کھیل دیکھتا ہے؟ ہاں دیکھتا ہے۔ کیا وہ شراب پیتا ہے؟ ہاں کبھی کبھی شراب کے نشے میں دیکھا گیا ہے۔ تو بتاؤ عمر وہ حق پر ہے کہ باطل پر ہے؟ باطل پر ہے۔ عمر پھر تم اس کا ساتھ کیوں دے رہے ہو؟ عمر نے کہا میرے مکانات چلوا دیے جائیں گے، میرا گھر لوٹ لیا جائے گا۔ امام علی مقام نے فرمایا تمہیں اس سے اچھے مکانات مل جائیں گے، تمہیں اس سے اچھا اقتدار مل جائے گا۔ عمر چلا گیا کہ ٹھیک ہے میں کل فیصلہ سناتا ہوں۔ یہ بھی بات تو کربلا کے میدان میں آئی تھی، حضرت امام علی مقام کے خلاف جو تلوار چلانے والا ہے سویرے سویرے امام علی مقام اس سے اقرار کروا رہے ہیں میں حق پر ہوں کہ یزید حق پر ہے، تو وہ اعلان کر رہے ہیں نہیں آپ حق پر ہیں یزید باطل پر ہے۔ اگر امام حسین حق پر نہ ہوتے تو 1,000 کا لشکر لے کر کے جب حری ابن یزید ریاحی نے حضرت امام علی مقام کو سب سے پہلے گھیرے میں لیا تھا اور کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام کے سب سے پہلے وہی 1,000 لشکری آتے ہیں، تو حر نے امام کا ساتھ کیوں پکڑا تھا؟ یزیدیوں کا ساتھ کیوں چھوڑ دیا تھا؟ ان کے نرغے سے کیوں نکل آیا تھا؟ آپ کو کہنا پڑے گا کہ جب یزید حر ابن یزید ریاحی کا ذہن و فکر یہ تسلیم کرتا رہا یہ سیاست کی لڑائی ہے تو وہ سیاست کا ساتھ دیتے رہے، اور جب حر ابن یزید ریاحی کی عقل نے اور عشق نے سمجھ لیا یہ سیاست کی لڑائی نہیں ہے بلکہ یہ اسلامی اصول و ضابطے اور حقانیت کی لڑائی ہے۔ امام حسین کا مطالبہ درست ہے کہ خلافت الہیہ اس کی خلافت کو نہیں مانا جائے گا جس کے اندر دینی پابندیاں نہ پائی جا رہی ہوں، اور وہ دعویٰ کرے کہ ہم خلافت الہیہ قائم کیے ہوئے ہیں، ہم کو سب امیر المومنین مان لیں، اس کو مومنوں کا امیر سردار نہیں مانا جائے گا۔ تو فوراً حر نے اعلان کر دیا تھا اب میں حسین کے قدموں میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں، آؤ تمہاری تلواریں پہلے مجھ سے مڈ بھیڑ ہوں گی، پہلے میرے تلوار سے تمہاری تلواریں ٹکرائیں گی۔ کربلا کے میدان میں ہوا بھی یہی تھا۔ اب تمہیں کہنا پڑے گا پیارے کہ حضرت امام حسین کے قدموں میں حضرت حر کی شہادت بتا
رہی ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، اور مرحبا جرأت ابن حیدر، سر دے دیا بات نہ جانے دی۔ آپ ذرا کربلا کا جائزہ لیں اور کربلا کی لڑائی کو دیکھتے ہوئے چلیں۔ امام علی مقام نے یہی معارضہ تو قائم کیا تھا، امام علی مقام نے یہ گرفت لی تھی کہ وہ بے نمازی ہے، تو حضرت امام علی مقام کی جنگ بے نمازی سے ہو رہی ہے، وہ شرابی ہے۔ امام علی مقام کی جنگ شرابی سے ہو رہی ہے، وہ کھیل اور کیا نام لہو لیب کا خوگر ہے۔ امام علی مقام کی جنگ کھیل اور تماشے کی عادت ڈالنے والے سے ہو رہی ہے، دین میں لاپرواہی کرنے والے سے ہو رہی ہے۔ اب آپ ذرا بتاؤ، یہ حضرت امام حسین کی جنگ صرف کربلا تک محدود ہے کہ قیامت تک یہ جنگ چلتی رہے گی؟ آپ کو کہنا پڑے گا یہ قیامت تک جنگ چلتی رہی۔ امام حسین کی صلح شرابی کے ہاتھ پر نہ کربلا کے میدان میں ہوئی ہے، نہ امام حسین کی صلح شرابی کے ہاتھ میں کسی بھی میدان میں ہوگی۔ تو امام حسین کا ہاتھ تو بظاہر دیکھا گیا کہ کربلا میں رکھا ہے، سر شہید کیا گیا، گردن کاٹی گئی ہے، مگر حسینی مشن تو پایا جا رہا ہے اور ذہن مل جا رہا ہے۔ نہ حسین نے شرابی سے مصالحت کی ہے اور نہ کوئی حسینی شرابی سے مصالحت کرے، نہ حسین نے بے نمازی کو رہنما مانا ہے، نہ کوئی حسینی بے نمازی کو رہنما مانے، نہ حسین نے جھوٹے کو رہنما تسلیم کیا ہے، نہ کوئی حسینی جھوٹے کو رہنما تسلیم کرے۔ یہی تو پیغام کربلا ہے، یہی تو حضرت امام حسین کی جیت ہے، اور یہی تو یزید کی ہار ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے دوست مجھے کچھ کہہ لینے دو، ٹائم کم ہے۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں پیارے، جب ہم اور آپ حضرت امام حسین کا خاکہ اپنے ذہن میں لاتے ہیں اور نورانی ماحول ان کا ہمارے ذہن میں مرتب ہوتا ہے تو ضرور ہمارے آنکھیں بھیگ جاتی ہیں کہ ظالموں نے آپ کے جسم پاک پر گھوڑے دوڑا دیے، ظالموں نے آپ کے سامنے آپ کے شیر خار بچے پر تیر چلایا، آپ کے سامنے آپ کے جوان بیٹے کی گردن کاٹی ہے۔ امام علی مقام نے سب کچھ برداشت کیسے کیا؟ امام علی مقام بشریت کے بھی تاجدار ہیں، امام علی مقام روحانیت کے بھی تاجدار ہیں۔ امام حسین کی بشریت تو کربلا کے میدان میں ملاحظہ کرو کہ جوان بیٹے کی قربانی وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، شیر خار بچے کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں، اپنے خیمے میں جا کر کے عورتوں کو صبر کی تلقین فرما رہے ہیں، عورتوں کی چیخ بلند ہو جاتی ہے۔ یہ بشریت کا ماحول ہے جو سمجھا بجھا رہا ہے، یہ بشری تقاضا ہے جو صبر کی تلقین کر رہا ہے، یہ بشری تقاضا ہے جو کبھی آنکھوں سے آنسو بھی گر جاتے ہیں، یہ بشری تقاضا ہے جو اپنے خیمے کو جلتا ہوا بھی دیکھ رہا ہے، یہ بشری تقاضا ہے جو پیاس کی شدت کو بھی برداشت کر رہا ہے، یہ بشری تقاضا ہے جو بھوک کے ماحول کو بھی برداشت کر رہا ہے۔ ارے پیارے سنو، امام حسین کو بھوک کیا ستائے گی؟ یہ تو ہم کو اور آپ کو جملہ کہہ کر کے تفہیم کے لیے انداز پیش کیا جاتا ہے۔ امام علی مقام کی ماں حضرت فاطمہ زہرا کا حال تو یہ تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر آ گئے۔ باپ کو بیٹی کے گھر جانا یہ سنت رسول ہے، اور بیٹی کا اپنے باپ کے گھر آنا الحمدللہ یہ حضرت خاتون جنت فاطمہ کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فاطمہ کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ رسول کونین کی نگاہ پڑی کہ میری بیٹی فاطمہ نماز پڑھ رہی ہیں، مگر فاطمہ کے جسم پر لرزہ طاری ہے، فاطمہ کا جسم کانپ رہا ہے اور بدن بہت کاہل ہو گیا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ خاتون جنت جب نماز پڑھ کر کے فارغ ہوتی ہیں اور اپنے باپ کا چہرہ دیکھا، اٹھ کر کے کھڑی ہو گئیں، سرکار بھی قیام فرما ہو گئے، آقائے کریم کے قدم کو بوسہ دیا، اپنے باپ کے ہاتھ کو چوما۔ رسول کونین نے اپنی بیٹی کی پیشانی کا بوسہ لیا، فاطمہ کی کلائی کو چوم لیا۔ رسول کونین کی مقدس زبان واہ ہوتی ہے، وہ میرے سرکار کی مقدس زبان کہ جس کے لیے جو کچھ کہہ دیں وہ فوراً ہو جائے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں مرد مومن تو نبی کی زبان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ارے دیکھ نبی کی زبان کیا ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے اور اس کی نافذ کو مت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ یہ بتاؤ تم کمزور کیسے ہو گئی ہو؟ بیٹی تم نماز پڑھ رہی تھی، تمہارا جسم کیسے ہل رہا تھا، نقاہت بہت ہے۔ تب تک آنکھوں میں آنسو چھلک آئے، باپ سے شکایت منظور رہی ہے۔ نبی کونین کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتی ہیں ابا حضور میں شکایت کے طور پر نہیں کہہ رہی ہوں، جب آپ نے پوچھ لیا تو میں بتائے دے رہی ہوں۔ ابا حضور آج 3 دن کا عرصہ گزر گیا، گھر میں کھانے
کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس فاطمہ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے جس کے باپ کا یہ اختیار ہے، فرماتے ہیں اے عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ چلائیں۔ اس رسول کا اختیار بھی ملاحظہ فرماتے چلیے اور رسول کی قناعت والی زندگی بھی دیکھتے چلیے۔ رسول کونین جس کو عطا فرما دے اس کے دولت اور دھن کا شمار ہی نہیں ہے، لیکن رسول اپنی بیٹی کو کس طرح سے تعلیم دے رہے ہیں۔ میرے آقا نے جیسے پوچھ لیا ہے، خاتون جنت عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آج 3 دن کا عرصہ گزر گیا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا جو علی لائے تھے، میں نے اس کا آٹا تیار کیا اور گوندھ کر کے جب روٹی تیار کی تو دروازے پر فقیر نے سوال کر دیا یا رسول اللہ آدھی روٹی تو فقیر کو دے دیا اور آدھی روٹی دونوں شہزادوں کو کھلا دیا، ہم اور علی پانی سے افطار کر لیتے ہیں یا رسول اللہ، صرف ہمارا حال یہ ہے۔ تب تک میرے سرکار کی نگاہ نبوت چھلک جاتی ہیں اور دست نبوت اپنے آقا کی بارگاہ میں دراز کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں اے پروردگار میری فاطمہ کو بھوک نہ ستائے۔ اللہ کے حبیب کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور اسی تاریخ سے حضرت فاطمہ کو بھوک نہیں ستاتی ہے۔ اسی فاطمہ کا دودھ پینے والے حسین ہیں جس کو بھوک نے ستایا نہیں ہے۔ تو کربلا کے میدان میں فاطمہ کے لال کو بھوک سے چیلنج کیا جائے، بھوک میں برداشت کر لوں گا، پیاس سے چیلنج کیا جائے میں برداشت کر لوں گا، بچے کی قربانی سے چیلنج کیا جائے میں برداشت کر لوں گا، سکینہ کی آہوزاری سے چیلنج کیا جائے میں برداشت کر لوں گا، زینب کی آہوفغہ سے چیلنج کیا جائے میں برداشت کر لوں گا، زینب کی پکار سے چیلنج کیا جائے میں برداشت کر لوں گا، مگر اے پکار مذہب اسلام کا وصول بگڑے حسین یہ برداشت نہیں کرے گا، حسین اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، حسین سب کی بھیگی پلکوں کا بوجھ اٹھا لے گا مگر اسلام کے چہرے پر کالک لگائی جائے حسین اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ حسین نے نانا سے وعدہ کیا تھا اور حسین اس وعدہ کو پورا کرے گا۔ کربلا کی سرزمین پر آؤ، یہ سارے بشری تقاضے تو آپ دیکھتے چلے جا رہے ہو، حسین کا خیمہ جلا دیا گیا، پانی کو سے ترسایا گیا ہے، امام علی مقام کے بچوں کو پانی نہیں دیا گیا ہے، یہ سب ساری باتیں صحیح ہیں، بشری تقاضے سے ہم تسلیم کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اسی موقع پر حضرت امام حسین کی روحانیت کو بھی تو ملاحظہ فرما لو۔ جب حضرت علی اصغر کی شہادت ہوئی اور کربلا کے اس میدان سے خیمے کی طرف اپنے سینے سے لگائے ہوئے حضرت امام علی مقام علی اصغر کو خیمے کی طرف سے لا رہے ہیں، خیمے کی طرف، اور بچے کے گلے کا خون باپ کے رخسار پر پڑا ہے۔ جو صاحب اولاد ہوں وہ سوچیں کہ اگر ان کی گود میں ان کا کوئی دشمن ان کے بچے کو مار دے تو کیا باپ کی عقل سلامت رہے گی؟ کیا اس کا جوش و جذبہ نہیں ابھرے گا؟ مگر باہر صبر پر داد دو حضرت امام حسین کے امام علی مقام نے ذہن و فکر دے دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ اگر نماز کا معاملہ ہو تو بھی حسین کو کربلا کے میدان میں دیکھ لو اور صبر کا معاملہ ہو تو بھی حسین کو کربلا کے میدان میں دیکھ لو۔ امام حسین ان الصلاۃ، امام حسین یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کی تفسیر کربلا کی سرزمین پر دکھائی دے رہے ہیں۔ صبر کی تفسیر دیکھو، صلاۃ کی تفسیر دیکھو تو حضرت امام حسین کی ذات دکھائی دے رہی ہے۔ امام علی مقام حضرت علی اصغر کو اپنے خیمے کی طرف لا رہے ہیں۔ ٹھیک اسی وقت کا واقعہ 10 محرم کی تاریخ ہے۔ یمن کے ایک تاجر عبداللہ یمنی تھے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں سمندر کے جہاز سے اور کئی تاجر تھے، ہم سب لوگ جا رہے تھے تجارت کرنے کے لیے، اچانک سمندر میں ایک لہر اٹھی، ایک طوفان آیا اور میرا جہاز ہچکولے کھانے لگا۔ جہاز کے ناخدا نے یعنی اللہ نے اعلان کر دیا کہ اب جہاز ڈوب جائے گا، سارے لوگ چیخنے چلانے لگے۔ تو عبداللہ یمنی کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ شریف کی طرف رخ کیا اور عرض کیا یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی اغثنی، اے حضرت امام حسین میری مدد کرو، امام حسین میری مدد کرو۔ عبداللہ یمنی بیان کرتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، زبان سے یہ الفاظ بے ساختہ نکل رہے تھے کہ میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ سمندر میں پانی کی سطح پر امام علی مقام چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، پانی کی سطح پر، پانی کی لہروں پر امام علی مقام اپنے قدم پاک کو رکھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام چلے آ رہے ہیں۔ آپ کہو گے امام علی مقام پانی کی سطح پر چلے تو پانی کی سطح پر چلنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، پانی کی سطح پر تو کشتی بھی تیرا کرتی ہے، پانی کی سطح پر تو بڑے بڑے جہاز بھی تیرا کرتے ہیں۔ امام علی مقام پانی کی سطح پر چلتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد آپ نے اپنے دستے کرم کو آگے بڑھایا اور جہاز کو آپ کا ہاتھ لگنا تھا کہ سمندر کا بھنور رک جاتا ہے، طوفان رک جاتا ہے اور جہاز صحیح سالم چلنے لگتا ہے۔ میں نے عرض کیا سرکار میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ ارشاد فرماتے ہیں تم دیکھ رہے ہو وہ صحیح دیکھ رہے ہو۔ اس وقت میں کربلا کے میدان میں ہوں، یزیدی لشکریوں نے مجھے گھیر لیا ہے، میرا بچہ یہ شیرخوار علی اصغر ہے پیاسا تھا، پانی لینے کے لیے میں نے ان کے سامنے پیش کیا کہ اچانک ایک دشمن نے تیر مار دیا، میرے بچے کے حلق میں تیر لگ گیا، میرا بچہ شہید ہو گیا۔ میں اپنے بچے کو اٹھا کر کے خیمے کی
کی طرف لا رہا تھا. اے عبداللہ یمنی, تب تک تمہاری آواز آئی, میں نے توجہ کی تو دیکھ رہا ہوں کہ تم ڈوب رہے ہو. ایک طرف کربلا کا تاجدار سمندر کے لہروں میں اپنے چاہنے والے کو ڈوبتے ہوئے بچا رہا ہے, اور دوسری جانب اپنی گود میں اپنے لختے جگر کو لے کر کے خیمے کی طرف جا رہا ہے. جب ادھر نگاہ دوڑاؤ تو یہ حسین کی بشریت ہے, اور جب ادھر نگاہ دوڑاؤ تو یہ حضرت امام حسین کی روحانیت ہے. اسلام کے برامن میں اس کے سوا کیا ہے؟ یک ضرب ید اللہ, یک سجدہ شبیری, انسان کو بیدار تو ہو لے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. سبحان اللہ سبحان حضرت امام حسین کو کہاں کہاں سمجھو گے, اس لیے امام حسین کی شان میں توہین کر کے اپنی عاقبت کو برباد نہ کرو. امام حسین کا سر اقدس جب شام میں دمشق شہر میں یزید کے سامنے پیش کیا گیا تھا تو یزید نے پوچھا بچے کچے لوگ ہیں؟ کہا ہاں. کہا کون؟ کہا حسین کی بہن زینب ابن علی. کہا زینب کو بلاؤ. حضرت زینب پیچھے سے جواب دے رہی ہیں, تجھے شرم نہیں آتی, تجھے غیرت نہیں آتی کہ تیرے گھر کی عورتیں تو پردہ میں رہے اور رسول اللہ کی شہزادی کو تم پردہ کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا زینب صرف میں نے اس لیے بلایا ہے, جو باتیں ہوئی تمہارا بھائی اگر حق پر ہوتا تو خدا اسے مدد دیتا. حضرت امام زین العابدین نے فرمایا بہن خاموش رہو, میں جواب دیتا ہوں. پھوپھی جان آپ چپ رہو. حضرت امام زین العابدین نے قرآن کی آیتوں کو تلاوت کیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو وہی چیز پہنچتی ہے دنیا میں جس کو اس کی پیدائش سے پہلے اس کے رب تعالیٰ نے اس کے مقدر فرما دیا ہے. میرے باپ کے حق میں رب تعالیٰ نے شہادت کو مقدر فرما دیا تھا, میرے باپ کو شہادت مل گئی. یزید نے کہا زینب تم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لے لو, میں اپنے گھر کے ساری عورتوں کے زیورات کو اور شاہی خزانے سے زیورات منگا کر کے جتنی ضرورت ہو سب کچھ تمہیں دے دیا جاتا ہے. حضرت امام حسین کی بہن حضرت زینب رو پڑی. انہوں نے کہا ظالم, میرے بھائی کے خون کا بدلہ زیورات ہے, میرے بھائی کے خون کا بدلہ زیور نہیں ہے کہ جس سے پہن کر کے کوئی عورت سجے اور سمرے. میرے بھائی کے خون کا بدلہ جہنم سے آزادی ہے. میرے بھائی کا خون بہا ہے تو نانا کی امت بچ گئی ہے, جہنم کا شعلہ بجھ گیا ہے. میرے حسین کے خون کا بدلہ یہ ہے. سبحان اللہ حق ہے. سبحان میرے اللہ دوست, سبحان اللہ. حضرت امام حسین پر قربان جاؤ, امام حسین سے محبت رکھو. آقا ارشاد فرماتے ہیں من ماتا فی حب آل محمد فہو مومن, جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ مومن ہے. علماء اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ جو حضرت امام حسن حسین سے محبت کرے گا مرنے سے پہلے اس کو دنیا میں توبہ کی توفیق مل جائے گی, وہ توبہ کر کے مرے گا, مومن بن کر کے مرے گا. وہ حضرت امام حسین کی ذات ہے. سرکار کے توسل سے آج بھی امام حسین پر درود پڑھ رہے ہو. تمہاری نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک امام حسین پر درود نہیں پڑھو گے سرکار کے توسل سے. ذرا نماز میں جب بیٹھتے ہو پڑھنے کے لیے التحیات اور اس کے بعد درود پڑھتے ہو اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد, اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے سرکار حضور پر اور ہمارے آقا کی آل پر. صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کی آل کون ہے؟ سرکار نے فرمایا میری آل حسن ہے, حسین ہے. تو سرکار کے توسل سے آج بھی تم نماز میں ان پر درود پڑھ رہے ہو. کوئی جگہ کوئی مقام ہے جو ذکر حسین سے خالی ہو؟ کوئی ایسی جگہ ہے جو حضرت امام حسین کی تاریخ نہ پائی جا رہی ہو؟ ارے دنیاوی مزاج اور جمہوریت لے لو تو جمہوریت کا نظام بھی سب سے پہلے کربلا کے میدان سے ملتا ہے. امام علی مقام نے یہ معارضہ تو قائم کیا تھا کہ یہ حق عامت المسلمین کا ہے, سارے مسلمان فیصلہ کریں. آج یہی تو جمہوریت کا نظام دیا جاتا ہے کہ سارے لوگ اپنے جس کو اپنا رہنما اور اپنا قائد تسلیم کریں, وہی ہمارا قائد ہوگا, وہی ہمارا گائیڈ ہوگا, وہی ہمارا رہنما ہوگا. یہ بھی ذہن و فکر اگر ہمیں مل رہا ہے تو کربلا کے میدان سے حضرت امام حسین سے مل رہا ہے. جمہوریت کا نظام حسین سے ہے, جمہوریت کی فلاح و بہبودی حضرت امام حسین سے ہے, جمہوریت کی مضبوطی حضرت امام حسین سے ہے. جمہوریت میں ہر امیر و غریب مسکراہٹ کے ساتھ اپنے جیون کو بتائے, یہ پیغام حضرت امام حسین سے مل رہا ہے. اسی لیے جوش ملیح آبادی نے کہہ دیا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارا مزاج حضرت امام حسین کے قانون سے انسانیت کا مل رہا ہے. آج کہاں ہیں وہ لوگ جو حضرت امام حسین کے مشن پر ریسرچ کر رہے ہیں؟
حضرت امام حسین نے جو جیون کا دستور کربلا کے میدان میں دے دیا ہے، اس طور پر زندگی بتا کر کے ایک نوجوان دیکھے تو سیاسی فلاح بھی اس کے لیے ہے، دنیاوی کامیابی بھی اس کے لیے ہے، اور اس کی آخرت میں اس کے لیے روشنی ہی روشنی ہے۔ وہ حضرت امام حسین ہیں۔ امام حسین کو تاجداری کی ضرورت کیا ہے؟ شاہست حسین بادشاہست حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ حسین کا نام دین ہے اور دین کا نام حسین ہے۔ حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں۔ حسین کے نانا نے ان کو جنت کے جوانوں کا سردار قرار دے دیا ہے۔ جب جنت کی سرداری پہلے مل رہی ہے تو عربستان کی سرداری کے محتاج حسین نہیں ہے۔ حسین نے تو اسلام کا ضابطہ بچایا تھا۔ میرے دوست، اس ضابطے پر ہم کو اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ شراب کی بوتلیں ہاتھ میں نہ ہوں، نماز کی پابندی کرو، نماز نہ چھوٹے۔ امام علی مقام نے ایک بے نمازی کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دے کر، کیوں ہاتھ نہیں دیا امام نے بے نمازی کے ہاتھ پر؟ اس کا جملہ، اس پر آپ ریسرچ کرو، اس جملے پر غور کرو۔ قرآن میں رب فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازیں بھول بیٹھے ہیں، جن پر نمازیں فرض ہیں اگر وہ جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں تو رب فرماتا ہے ان کے لیے جہنم ہے۔ یزید نماز چھوڑ رہا ہے، قرآن کے فیصلے سے بے نمازی جہنمی ہے۔ امام حسین ایسے نمازی اور جنتیوں کے سردار ہیں، وہ جہنمی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ کیسے رکھ دیتے اور جنت و دوزخ کا معاملہ ایک کیسے کر دیتے؟ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے دائم روز، شرار بلہبی سے چراغ مصطفی۔ سبحان اللہ۔ حسین کا دامن، حسین کا دامن۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ امام علی مقام نے جہنمی سے اختلاف کیا، جہنمی کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دیا بے نمازی کے۔ شراب چھوڑو، شراب کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ ام الخبائث شراب کو کہا گیا ہے، تمام گناہوں کی جڑ شراب کو کہا گیا ہے۔ مسلمان، تو مسلمان ہو کر کے شراب خانے میں کیسے جاتا ہے؟ اور جب پولیس کی گرفت میں آتا ہے، پوچھا جاتا ہے تیرا نام، جب تو کہتا ہے میرا نام عبداللہ، ذہن و فکر انتظامیہ کا کہاں جاتا ہے کہ جس قوم کے لوگوں نے شراب کی بھٹیوں کو آگ لگا دی تھی، اور جس قوم کے لوگوں نے دنیا کے انسانوں کو انسانیت کی روشنی میں رہنے کا پیغام دیا تھا، جس قوم کے تعلق سے قرآن میں رب بیان فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو تاکہ لوگوں کو برائیوں سے روکو اور نیکیوں کا حکم دو۔ جوان سوچ، تیرے لیے قرآن کیا فیصلہ دے رہا ہے، اور تیرے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے۔ شرابی سے امام کی جنگ ہوئی تھی، کل بھی حضرت امام کی جنگ شرابی سے ہے، اور قیامت تک حضرت امام حسین کی جنگ شرابی سے رہے گی۔ تو شرابی بن کر کے حضرت امام حسین کا باغی نہ بن، شرابی جہنمی ہے، اور شرابی کے ہاتھ پر حضرت امام نے ہاتھ نہیں دیا۔ ذرا ذہن لیتے چلو، نمازی بن جاؤ تو حسینی ہو، شراب سے توبہ کر لو حسینی ہو، گناہوں کے قریب نہ جاؤ حسینی ہو۔ اور کیا پیغام ہے حضرت امام حسین کا؟ کربلا کے میدان میں کہ یزیدی لشکریوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے؟ نہیں۔ کیا انہوں نے انکار کیا تھا کہ حسین ہم تمہارے نانا کا کلمہ نہیں پڑھتے؟ نہیں۔ کیا ان لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ حسین ہم دین کے اصولوں پر عمل نہیں کرتے؟ نہیں، بلکہ حضرت امام علی مقام نے فرمایا تھا کہ تم لوگوں نے اپنا امیر جس کو تسلیم کیا ہے وہ دستور اسلام سے لاپرواہ دکھائی دے رہا ہے، اس لیے میری جنگ اس سے ہے۔ تو جب بد عملوں سے حضرت امام حسین نے مصالحت نہیں کی اور اتحاد نہیں ہوا تو بد عقیدوں سے تمہارا اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ جب یہ جملہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ صاحب بڑا خلفشار کا دور ہے، بڑی تباہی بربادی کا دور ہے، مسلمان مارے جا رہے ہیں، سب کو متحد ہو کر رہنا چاہیے، تو میں نے ایک جملہ حضرت کہا، میں نے کہا بات تو صحیح ہے، سارے لوگ سنی مسلمان بن جاؤ، سب متحد ہو جاؤ، قرآن ایک، رسول ایک، خدا ایک، مسلمان ایک، تو سب کا عقیدہ ایک ہو جائے، تو سب کا عقیدہ ایک ہو جائے، سب سنی عقیدے پر ہو جاؤ، اتحاد ہو جائے گا۔ اب آپ کہو گے سبحانی صاحب سنی عقیدے پر؟ جی ہاں، سنی عقیدہ ہی نجات دینے والا عقیدہ ہے۔ بتاؤں کیوں؟
امام علی مقام کے سامنے 22,000 ہیں، امام علی مقام تنہا، وہ 2200 کہہ رہے ہیں امام یزید کو امیر تسلیم کر لو، ہم سب میں اتحاد ہو جائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار الا ملتا واحدہ۔ قالوا ما ہوا یا رسول اللہ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ و صحابی۔ یہ حدیث شریف ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بھرے مجمع میں ارشاد فرمایا میری امت قریب 73 فرقوں میں بٹے گی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ سرکار فرما رہے ہیں۔ تو جب سرکار نے بتا دیا کہ 73 فرقوں میں امت بٹ جائے گی تو کوئی متحد کر سکتا ہے؟ بولو۔ تو ذرا ان لوگوں سے پوچھو جو سب کہتے ہیں کہ دال بھی ایک میں ہو، چاول بھی ایک میں بھی ہو، مرچا بھی ایک میں بھی ہو، زہر بھی ایک ہی میں ہو، تو سب مر جائیں گے کہ رہیں گے؟ آقا فرماتے ہیں 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے 72 الا ملتا واحدہ، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ 72 کی جگہ ہے جہنم، تو وہ 72 تو ایک جگہ رہ سکتے ہیں، لیکن جو ایک فرقہ جنتی ہے وہ 72 کے ساتھ نہیں رہے گا۔ تمہارا 72 اسٹیج ایک ہو جائے گا مگر سنی کا اسٹیج ایک رہے گا، وہ 72 کے ساتھ نہیں مل سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت تاجدار کربلا کانفرنس علامہ سبحانی صاحب قبلہ، علامہ سید سہیل اشرف صاحب قبلہ، عوام اہل سنت، نوری مسجد۔ میرے آقا سے صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ایک فرقہ جنتی ہوگا، اس جنتی فرقے کی پہچان ہے؟ ہاں۔ آقا فرماتے ما انا علیہ و اصحابی، جس راستہ پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جس راستہ پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، تو سرکار نے حسین سے محبت کی ہے، ابو بکر نے حسین سے محبت کی ہے، عمر فاروق اعظم نے حسین سے محبت کی ہے، عثمان غنی نے حسین سے محبت کی ہے، سارے تابعیوں نے حسین سے محبت کی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حسین سے محبت کرنا رسول کا طریقہ ہے اور صحابہ کا طریقہ ہے، جو حسین سے محبت کرے گا وہی جنتی فرقہ ہے۔ کچھ لوگ اگر دعویٰ کریں کہ ہم سرکار کے طریقے پر ہیں، حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم ابو بکر کو نہیں مانتے، تو وہ جنتی کیسے ہوں گے؟ سرکار تو فرما رہے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ میرے آقا اتنا ہی ارشاد فرماتے اے میرے صحابہ جس راستہ پر میں ہوں، حدیث کا ٹکڑا دیکھو، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جس پر میں ہوں وہ فرقہ جنتی، یہی فرما دیتے۔ اصحابی کیوں کہہ رہے ہیں؟ رسول کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ کچھ لوگ دعویٰ مجھ سے محبت کا کریں گے مگر ابو بکر کو گالی دیں گے، عمر کو گالی دیں گے، عثمان کو گالی دیں گے، اس لیے رسول اللہ نے فرما دیا اس راستہ پر تمہیں چلنا ہوگا جس پر میں چل رہا ہوں، میرے صحابہ چل رہے ہیں، تب تمہیں نجات ملے گی۔ یہی سچا فرقہ ہے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب میرے دوست، ان جملوں کو آپ قبول کر لو۔ میں چونکہ چاند رات سے تقریر کر رہا ہوں، اس لیے مجھے کل بھی تقریر کرنی ہے میرا روڈ، اور پرسوں میری روانگی ہے۔ یہ تاجدار کربلا کانفرنس زندہ باد پائندہ باد، اور مولانا قاری وسیم صاحب کچھ گزارش کریں گے۔ مولانا فخر عالم صاحب، آپ سے میں صرف 10 منٹ ٹائم